کہ جو تم نے دنیا میں کیا کیا، سزا اور جزا کا دن تو وہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، اور انبیاء کو نہ جھٹلاؤ، ان کی تعلیم کو نہ جھٹلاؤ. اور اگر تمہارے دل میں، اللہ پاک انسان کے وسوسوں سے باخبر ہے، اور وہ عالم الغیب ہے، اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے. یقیناً فرشتے اس کے اعمال کو لکھتے. یقیناً جو وسوسے، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو پلاننگ سے ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو وسوسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے اور حضور کی وجہ سے امت کے لیے جن سے محبت کی جانی چاہیے، ان کے لیے وسوسوں کو بھی حرام کر دیا. وسوسے بھی نہ لاؤ. مسلمان کی شان کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے. اگر پھر اس کے بعد نیک بندوں کے لیے فرمایا کہ جنت، ساری دنیا تو دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر. اللہ قرآن کہتا ہے کہ اس دن جنت منتظر ہوگی کہ اللہ تیرے صالح بندے مجھے بھیج تاکہ میں آباد ہو جاؤں. تو جنت ان پر رشک کرے گی، ناز کرے گی. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہی قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس دن ہم جو ہے وہ اسرافیل کے ذریعے سور کو پھونک دیں گے، ساری دنیا کو ختم کر دیں گے. اور وہ ہر کوئی سنے گا، وہ ہر کوئی، ایون کہ نیند میں ہے، سو رہا ہے. اللہ اس دن جب ڈے آف ججمنٹ، جس دن قیامت کو قائم کرے گا، جب سور پھونکے گا، تو اس وقت اگر کوئی سویا بھی ہے تو اس کو بھی اس کے کان میں آواز پہنچ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. یہ سورہ ذاریات مکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حشر نشر کے حقائق کو ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر کیا. یہ جو ہوائیں ہیں، اللہ اکبر، جس زمین کی شادابی کا حسن ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ کائنات کے حسن کی رعنائیاں دیکھ لے اور اللہ کی حکمت کے چشموں کو وہ غور سے دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا حسین و جمیل بنایا ہے. اور پھر ساتھ ہی انسان کے اخلاق کی بات کی. اپنے اخلاق کو سنوار لیں، اپنے اخلاق کو سنوار لیں گے تو دنیا جو کتنی حسین نہیں ہے، اگر تو بظاہر بدصورت ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں تو وہ آپ کو بدصورت بھی اچھی لگے گی. اور اگر دنیا بڑی حسین ہے اور اخلاق بد ہے تو یہ حسن بھی آپ کا اس بد اخلاقی میں بہ جائے گا، اس کا حسن اس کو ختم کر دے گا. لہذا اندر کے انسان کے شعور کو اللہ تعالیٰ نے جگانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے. انبیاء کرام نے یہی تعلیم دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کی. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی تھی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی. یہ اس پر قصہ ختم کرتے ہیں. پھر آگے سورہ طور. یہ سورہ طور جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم طور کی اور کتاب کی جو کھلے وقت پر لکھی گئی ہے، اور قسم بیت المعمور کی کہ اونچی چھت کی اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہے، مذکورہ عظمت والی چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے بتایا کہ جس قیامت کا تم شدت سے انکار کر رہے ہو وہ تو واقع ہو کر رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ وادی طور جس میں موسیٰ علیہ السلام کلام فرماتے تھے، اللہ نے فرمایا پہلے وہ طور تھی جب موسیٰ گئے، موسیٰ کے قدم لگے، ہم نے کلام کیا. اب وہ پہاڑی نہ رہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت والی بنا دیا کہ وہاں نبی کے قدم لگ گئے اور اللہ نے اس مقام پر حضرت موسیٰ سے کلام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے طور کا ذکر فرمایا. اور پھر اہل ایمان سے یہ بات مخفی نہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک نتیجہ ہے، اعمال بد کا نتیجہ یقیناً سخت ہے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے سکون و راحت ہے اور نعمت دیدار الہی ہے. اس کے حصول کے ذریعے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی فرما برداری کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کے قریب تک پہنچا دیں گے. اور میرے محبوب آپ دل گرفتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. بالآخر ہماری رحمت آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلب اور دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ نے جو رکھی ہے اس کو. اور پھر اللہ نے آخر میں اپنی تسبیح و تحلیل کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل. آخر میں سورہ نجم اور رحمان ہدی واقعہ، اس کو میں سورہ نجم کی صرف اس بات پر ہم ختم کرتے ہیں کہ سورہ نجم کی ہم اتنی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں باتیں بہت ساری ہیں. اوپر موسم بھی ایسا ہے. سورہ نجم کہتے ہیں ستارے. اللہ فرما والنجم اذا ہوا،
ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے مجھے چمکتے ستارے پیارے محمد کی جو آسمان سے بلندی سے زمین کی طرف آیا. اور جن کے دل میں محبت نہ تھی انہوں نے کہا غروب ہوتے ہوئے ستارے کی قسم ہے. بابا نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا، مبی کا ذکر کبھی نہیں ڈوب سکتا. وہ ہمیشہ اس کے ذکر کو رفعنا لک ذکرک، جس کے ذکر کو مولا نے بلند کیا. اس سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو تشبیہ دی کہ میرا محبوب چاند چمکتا ہے استعارے سے، مستعار لے کے، سورج اپنی روشنی سے، اس لیے فرمایا والضحا، پھر فرمایا کہ ستارہ اپنی روشنی سے چمکتا ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے پیارے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلندی سے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارے صاحب نہ بہکے نہ حد سے بڑھے، اور اپنے رب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، انسر کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا نظارہ کیا. اللہ اللہ یہ 17 آیتیں ہیں جس میں حضور کی معراج مبارک کو بیان کیا گیا. ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. پھر آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیاس اور بدگمانی کی باتیں فرمایا کہ یہ نہ کرو، بلکہ وہ بات جو تم دیکھو وہ حقیقت ہے. بدگمانی کو فرمایا بدگمانی نہ قائم کرو، جو آنکھ سے دیکھو اس حقیقت کو بیان کرو. مفروضوں پر سنی سنائی باتوں پر اپنے آپ کو جو ہے اس میں نہ ڈالو، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہونے والا ہے. اور پھر مشرکین کی ملامت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے وہ جو لات منات اور عزا کی عبادت کرنے والے تھے اللہ نے ان سے جو ہے بیداری کا اظہار فرمایا. اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایسے ہی برباد کر دوں گا جیسے قوم سمود لوط کو ہم نے برباد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تنبیہ فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کا ذکر ہو رہا ہے. اب سورہ رحمان کے لیے آپ نے ابھی سنی. سورہ رحمان یہ سمجھیے زمین کی تہ سے لے کر عرش لوح مبی تک، سدرہ تک، شرق میں غرب میں، فرمایا رب المشرقین والمغربین، وہ رب وہ ہے جو مشرقوں کا رب ہے، وہ رب وہ ہے جو مغربین مغربوں کا رب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے دنیا کی رعنائیوں کا ذکر کیا اور ماں بعد دنیا کے اس جہان کا ذکر کیا جسے جنت کہتے ہیں. اس جنت میں ان نعمتوں کا ذکر کیا جس میں حور و غلمان ہیں. فرمایا وہ خواتین، وہ عورت، وہ حوریں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی ہاتھ نے مس کیا، جو اہل ایمان ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کی رحمت پر ناز کرنے والے، اللہ کی رحمت پر شکر ادا کرنے والے ہیں، وہ ساری نعمتیں ان کے لیے رکھی ہے. تو یہ اس کا سینٹرل اس کا مضمون ہے، اس کا جو بیان کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے سب تمہارے لیے رکھی ہیں. اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، کیا کیا میری نعمتیں جھٹلاؤ گے. اللہ اللہ بار بار اس بات کا یادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد کرو میری نعمتوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ، اب سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی بدعمالیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ اس بات کو شد و مت کے ساتھ پھیلاتے رہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں اٹھے گا، قیامت کا آنا مشکل ہے. اللہ نے پھر وہی ذکر فرمایا کہ وہی تو رب ہے جس نے زمین کو بچھایا، وہی ہے جس نے پہاڑوں کو بلند کیا، وہی ہے جس نے آسمان کو بے ستون لگایا. اللہ اپنی عظمت اور کبریائی کو بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جب قیامت قائم ہوں گی تو اپنے اپنے مقام سے ہٹ جائیں گی. تو تم انسان سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. ارے جو پیدا کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے، جو مارتا ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے. وہ حی اور قیوم ہے، وہ زندوں میں سے مردہ اور مردوں میں سے زندہ پیدا کرتا ہے. یہ وہی رب ہے جس کے شان اور عظمت یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرمایا کہ ستاروں کی قسم فرمائی، وہ جو انسان کو روشنی پہنچاتے ہیں، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے. فرمائے بیوی تمہارے لیے ایک راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے. اس زمانے میں جب لائٹ نہ تھی تو وہ ستاروں سے روشنی لیتے اور اپنی منزلوں کو رواں دواں ہوتے تھے رات کو. جس طرح آج آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، زیادہ تر فلائٹ رات کو چلتی ہے. اللہ کہتا بھائی مومن کی فلائٹ جو ہے وہ رات ہی کو چلتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے وہ راستے روشنی متعین کی ہے. تو تم ظاہری دنیا کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اس روح کی دنیا میں بھی
جو ہم نے پیدا کی ہے مومن کے لیے فائدے کی ہے، وہ دنیا کو اسی طرح اثر کرتا ہے جس طرح آج مادی دنیا میں اس کے لیے آپ تک دور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے معاملات کا ذکر کیا، فرمایا لوگوں خوب سمجھ لو موت سے پہلے ایمان لے آؤ، ورنہ وہ سخت گھڑی آنے والی ہے، وہ ضرور آئے گی اور تم مجبور ہو جاؤ گے، اللہ ہی اس وقت بھی تمہارے قریب ہوگا، دور نہیں ہوگا۔ موت کے بعد ہر مرنے والا اپنے انجام کو دیکھ لے گا، اور مقربین میں سے ہوگا، مقربین کا انجام بھی دیکھے گا، صالحین کا انجام بھی دیکھے گا، اور بدترین منافقین اپنا انجام دیکھیں گے۔ اللہ نے ذکر فرمایا سورہ حدید کہتے ہیں لوہے نہیں، تو انشاءاللہ تعالی اب کل اس کو بیان کریں گے۔ اللہ کریم جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اللہ کے حکم اور توفیق سے، رسول خدا کی نظر عنایت سے، ہمارے مرشد کریم کی خاص توجہ سے، آپ لوگ ادھر اس محبت کے عالم میں جہاں رحمتیں نچھاور ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور دل جمعی سے یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری ثابت قدمی اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی اللہ ہم پر جاری و ساری فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم علیہ۔ ہاں دعا فرمائے خاص طور پہ ہمارے مرشد کریم، ہمارے لیے مرشد ہیں، ہمارے شیخ صاحب کے خلیفہ شیخ عدنان صاحب، ان کی کمر کا آپریشن آج ہوا ہے، تکلیف تھی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو رفع فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے زید کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی ان کے امتحان ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے میرے بچے اور میری بچیاں، بہنیں، بھائی، احباب اس محفل میں موجود ہیں، ان کی جو بھی میرے مولا حاجات ہے اس عظمت والی رات کے صدقے میں مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کو دنیا اور آخرت کی عزت اور وقار نصیب فرما۔ یا الہی جو بیان کیا ہے اس میں غلطیاں ہوئی، اپنے کرم سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں عطا فرما، معبود کی سچی محبت اور پاکی عطا فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔